ایک شخص کے تعلق سے کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ وہ قبر والے سے کچھ مانگ رہے تھے، تو کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ قبر والے سے فریاد کر رہا ہوں۔ سوال کیا کہ وہ سن رہے ہیں آپ کی فریاد؟ انہوں نے کہا کہ بالکل سن رہے ہیں۔ پھر سوال کیا کہ اگر سن رہے ہیں تو جواب دے رہے ہیں یا آپ کو جواب کے لائق نہیں سمجھتے؟ کہا کہ بالکل جواب دیتے ہیں وہ۔ پھر کہا کہ کیا جواب دے رہے ہیں، آپ سن پا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ تو سن نہیں پا رہا ہوں کہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مردہ کون ہوا؟ اگر آپ کی بات صحیح ہے تو حقیقت میں مردہ کون ہوا؟ وہ یا آپ زندہ ہیں پھر بھی نہیں سن پا رہے ہیں، اور وہ مردہ ہے پھر بھی سن رہے ہیں، تو حقیقت میں مردہ تو آپ ہی ہوئے نا۔ اب سوچیں کہ اگر انسان کے اندر باطل عقیدہ سرایت کر جائے تو عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے ہی کہا کہ شہداء کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ مر چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے قبر کے اندر۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی خواہش ہے یا نہیں ہے شہید ہونے کی؟ میری تو بہت خواہش ہے کہ اللہ شہادت کی موت نصیب کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ خواہش تو ہے بہت۔ میں نے کہا کہ اس خواہش کو اگر ہم پوری کرنا چاہیں تو اس کا کیا راستہ ہوگا؟ فوراً کہا انہوں نے جہاد کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ صرف جہاد کرنے سے ہم شہید ہو جائیں گے؟ کہ نہیں، اس کے بعد دشمنوں کے ہاتھوں آپ مارے جائیں تب شہید ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب کہ شہید ہونے کے لیے مرنا پڑے گا۔ تو کافی سوچنے کے بعد کہا ہاں یہ بات تو ہے، بغیر مرے تو شہید نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے خود اپنے سوال کا جواب دے دیا، بغیر مرے ہم شہید ہو نہیں سکتے۔ اس کا مطلب کہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کو وفات ہوئی ہے۔ اب جو زندگی کی بات کی گئی ہے احیاء عند ربہم یرزقون، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ زندگی نہیں ہے جو آپ تصور کر رہے ہیں، دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دفن ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر کے اندر دنیاوی زندگی کی حالت میں زندہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بے ادبی ہے، یہ احترام نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لفظ موت کا اطلاق کرنا ان کے حق میں یہ ان کے لیے بے ادبی ہے، حالانکہ اس کا انکار کرنا ہی حقیقت میں بے ادبی ہے۔ کیا کوئی شخص یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول زندہ ہوں اور ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا امام بنائے اور ان کے پیچھے نماز پڑھے؟ اگر اللہ کے رسول زندہ ہوں، موجود ہوں، تو کوئی شخص قبول کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو امام بنائے اور کسی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر سوچ لے تو بڑی بے ادبی سے اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ فاسد اور باطل عقیدہ جو ہوتا ہے نا، تو وہ انسان کے عقل کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے صحیح عقیدہ رکھنا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں عقل کے استعمال کی دعوت دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے تو اس کا استعمال کرو۔ اولو الالباب کا لفظ کتنی جگہوں پر موجود ہے؟ لعلہم یتفکرون، یعقلون، یتفکرون، یعقلون، کہ وہ سوچیں، یتدبرون، اس طرح کی جو بات آئی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تو یہ کن کے لیے ہے؟ عقل مندوں کے لیے۔ اگر کوئی عقل مند نہ ہو، عقل کی نعمت اس کے پاس موجود نہ ہو تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے۔ کوئی مجنون ہو، پاگل ہو تو مکلف نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہو تو شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ تو اس عقل کے استعمال کی بھی ضرورت ہے۔ اگر یہ عقل استعمال کرنے لگے تو اس طرح کے فاسد عقائد کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو عذاب قبر بھی برحق ہے اور قبر کے اندر ملنے والی نعمتیں بھی برحق ہیں۔